پہلی حدیث سن چکے، دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی کسفینۃ نوح، اہل بیتی کسفینۃ نوح، بولو میرے ساتھ، اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت، ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میرے اہل بیت، میری آل، فاطمہ اور علی کے صلب سے پیدا ہونے والی اولادیں، حضرت امام حسن و حسین کے جگر گوشے، ان کو اہل بیت قرار دیا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین، میری بیویاں، یہ سب اہل بیت ہیں. ان اہل بیت کو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا؟ اونچا بولو، کیا فرمایا؟ کشتی نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کہا. کس کو؟ اپنی آل کو. کس کو؟ اپنی آل کو. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضور چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری آل، میری اولاد، میرے اہل بیت یہ تمہارے لیے چراغ ہیں، لیکن حضور نے چراغ نہیں کہا. حضور چاہتے تو کہتے کہ قرآن کی تفسیر اہل بیت ہے، قرآن اگر متن ہے تو اس کی شرح اہل بیت ہے. چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت، میری آل، میری اولادیں نوح کی کشتی کی طرح ہیں. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے نوح کی کشتی کو سمجھنا ضروری ہے کہ نوح کی کشتی آخر اس کے اندر کیا مطلب ہے. اب ذرا سمجھنا شروع کر دینا، اب پورے طریقے سے جاگ جاؤ اور سمجھنا شروع کرو کہ صرف کشتی نوح کیوں کہا. اس وجہ سے کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اسلام کی، وہ جانتے ہیں 950 سال تک حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی. 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال، قریب 1000 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، اسی کو مانو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں اس کی طرف سے سچا رسول بن کے آیا ہوں، مجھے مانو، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے مانو. لیکن 950 سال کے بعد رزلٹ کیا تھا معلوم ہے؟ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد 50 کے آس پاس لوگ مسلمان تھے. 950 سال آج انسان تھوڑی عبادت کر کے کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، اللہ کی دین کی دعوت دے کر یہ کہتا ہے میں نے سمجھایا، سمجھا نہیں. 950 سال تک جس نبی نے دعوت دی اپنی قوم کو، اس کا رزلٹ 50 لوگ تھے، 50 لوگ مسلمان. بالآخر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کے لیے آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا بس ہو گیا، یہ قوم جتنا سمجھاؤ سمجھتی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں بلانے کے لیے ہر طریقے کو میں نے اپنایا ہے لیکن یہ مانتی نہیں ہے، مولا ان پر عذاب نازل کر دے. حضرت نوح کے ہاتھ اٹھنے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، نوح تو نے دعا کی ہے، تیری دعا کو ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے، ان پر عذاب آئے گا، لیکن نوح جنہوں نے تیرا ساتھ دیا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے نوح ایک کام کرو، ہم طوفان بھیجیں گے، سیلاب آئے گا، ہر طرف پانی پانی ہو جائے گا، ہر سمت صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، سیلاب میں ہر کوئی بہہ کر فنا ہو جائے گا، لیکن تیرے ماننے والے بہہ نہیں پائیں گے. ان کے لیے راستہ بتاتے ہیں، نوح ایک کشتی کو تیار کر لے. حضرت نوح نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور حکم و ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑی کشتی تیار کی. کئی مہینوں تک وہ کشتی تیار کرنے میں لگ گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا ان قریب طوفان آنے والا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا اے میری قوم، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے مجھے اللہ کا نبی مان لیا، آ جاؤ اس کشتی پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے اس کشتی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ضروریات کے جو سامان تھے وہ بھی کشتی میں رکھ لیے گئے، اور روایتوں میں آیا کہ جن جانوروں کو وہ لوگ پالا کرتے تھے ان کو بھی رکھ لیا گیا، اور جو جانور نہیں پالے جاتے تھے لیکن وہ بھی حضرت نوح کو نبی کہتے تھے، وہ جانور بھی کشتی میں آ کر بیٹھ گئے، روکا نہیں گیا۔ اب طوفان آیا، طوفان اور سیلاب اللہ کی طرف سے عذاب بن کر جب اس قوم پر آیا، ایسا طوفان، ایسا سیلاب کہ آج تک زمین نے ایسا سیلاب اور طوفان نہ دیکھا۔ اس طوفان اور سیلاب نے پوری بستیوں کی بستیاں اجیڑ دی، پورے گھروں کے گھر تہس نہس ہو گئے، پورے علاقے کے علاقے پانی میں بہہ کر فنا ہو گئے، لوگ سارے فنا ہو گئے، مگر جس کشتی پر نوح علیہ السلام کے ماننے والے، نوح کو سچا نبی کہنے والے سوار تھے، وہ تو بچے ہی بچے۔ ارے وہ جانور کہ جس طوفان نے بڑے بڑے بستیوں کو ختم کر دیا، وہ نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک جانور کے بال کو بھی بیکا نہ کر سکا۔ پتا کیا چلا؟ نبی علیہ السلام کی جو مقدس کشتی تھی، اس کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ ہر طرح کی بلا اور آفت سے بچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جتنے لوگ تھے وہ بچ گئے، اور جتنے باہر تھے وہ سب بہہ کر ختم اور فنا ہو گئے۔ اب آپ سمجھو، اتنی بات جب آپ سمجھ گئے، سن لیے، تو جانو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب یہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، 10 محرم ہی کو جا کر کوہ جودی پر ٹھہری تھی۔ اس کشتی کا جو بیڑا جا کر کے لگا تھا کنارے پر، اس سیلاب کے آنے کے بعد وہ 10 محرم کو تھا۔ اب 2 حدیثیں میں نے پڑھی آخر کی، ان دونوں حدیثوں کو غور سے سننا۔ ایک حدیث میں نے کہا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول نے کہا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، اونچا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ اب دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھنا، اور جو بات اب کہہ رہا ہوں اس کو سننا۔ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی کشتی کو؟ ہے نا، کئی لوگ تو بیٹھے بھی ہوں گے، جو بیٹھے نہیں ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے اس کی فوٹو تو دیکھی ہوگی۔ کشتی بڑی بڑی جہازیں چلتی ہیں۔ اب یہ جو کشتیاں چلتی ہیں، جی پی ایس کا جو سسٹم نکلا ہے نا، وہ ابھی نکلے ہوئے اس کو شاید باید 1 دہائی بھی نہیں ہوئی، 8-10 سال بھی جی پی ایس کا یوز ہونا صحیح سے ابھی شروع نہیں ہوا۔ بہت تازہ ابھی جی پی ایس نکلا ہے، جہاں سے ہر کوئی انسان فوراً ایڈریس ڈال دیتا ہے، لوکیشن اس کو بتا دیتا ہے موبائل کہ بھائی تمہیں ایسے ایسے راستے سے جانا ہے۔ لیکن حضور کا زمانہ تو وہ تھا جس وقت جی پی ایس کیا موبائل نہیں، موبائل کا کمپیوٹر نہیں، کمپیوٹر کیا انسان ابھی اتنی ترقی نہیں کیا تھا کہ کمپیوٹر ہوتی کیا چیز ہے وہ پتا چلے۔ بہت پرانا اور قدیم زمانہ، تب بھی سمندروں میں کشتیاں چلا کرتی تھیں، آج بھی چلا کرتی ہیں۔ آج زمانہ ترقی کر گیا ٹیکنیکل اعتبار سے، تو جدید آلات اور گیجٹس کا استعمال کر کے راستہ تلاش کرتا ہے، لیکن جو پہلے کشتیاں چلتی تھیں وہ کیسے چلا کرتی تھی معلوم ہے؟ وہ چلا کرتی تھی کہ کشتی کے چلانے والے کے ساتھ ساتھ کشتیوں میں ایک ستاروں کے علم والا بھی رہا کرتا تھا، جس کو ستاروں کا علم رہتا تھا۔ اور ستارے جو ہے نا، یہ اتر دکھن پورب پچھم، ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ، اس کی ڈائریکشن کو بتاتے ہیں ستارے۔
جس کو تاروں کا علم ہے وہ جانتا ہے تارے دیکھ کر کے کہ ساؤتھ کدھر ہے، نارتھ کدھر ہے، ایسٹ ویسٹ کدھر ہے. اور جس کو تاروں کا علم نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتا کہ ساؤتھ نارتھ کیا ہوتا. اس کے لیے تو صرف تارے تارے ہیں، تارے تارے ہیں، وہ بیچارہ بیچارے ہیں. تو اب ان تاروں کی مدد سے، ان چمکتے ہوئے ستاروں کی مدد سے جہاز اپنا راستہ طے کرتی تھی، کشتی اپنا راستہ طے کرتی تھی. ستارہ دیکھ کر کے لوگ بتا دیا کرتے تھے. پرانا زمانہ تھا، اکثر لوگ ستاروں کا علم جانتے تھے اور ستارہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ ایسے جانا ہے. ابھی آگے جاؤ گے تو کشتی کو اس طرف لے لینا، ابھی تھوڑا آگے جاؤ گے تو کشتی کو دائیں طرف موڑ لینا. تو منزل پر پہنچ جاتے تھے، منزل پر پہنچ جاتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری سمجھ میں آئی کیا آدھی سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھائیے جس کو آدھی سمجھ میں آئی ہے، اور جس کو پورا نہیں سمجھ میں آیا وہ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو ان کو پورا ہی نہیں سمجھ میں آیا ہے. جس کو پورے میں سے کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. یعنی آپ کو صرف کچھ سمجھ میں آیا ہے. جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ. جس کو پورا سمجھ میں آ گیا وہ ہاتھ اٹھاؤ. اب بات چھوڑ دو، اب ہاتھوں کو چھوڑو اور بات سنو. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، میرے اہل بیت کشتی کی طرح. اور آپ کو بتا دیا گیا کہ پہلے زمانے میں کشتی ستاروں کی مدد سے چلا کرتی تھی. اب سن لو، جو عقیدے کو بچانا چاہتا ہے وہ صحابہ کے ستاروں کو سمجھ کر کے صحابہ کے ڈائریکشن پر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر چلتا چلا جائے، اس کو ہدایت کی منزل مل جائے گی. اور یہی عقیدہ دے کر بریلی کے امام نے سمجھا دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ تارے ہیں، کشتی اہل بیت ہے. سوار کشتی محبت اہل بیت کی کشتی میں چڑھ جاؤ اور صحابہ جو ڈائریکشن دے دیں اس ڈائریکشن پر چلے جاؤ. میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا اونچا، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا. اب ہلکی آواز اس کی نکلے گی جس کا بیڑا غرق ہوگا، ہے نا. اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اصحاب حضور کا مطلب حضور کے صحابہ، نجم کا مطلب تارے، اور عطرت کا مطلب اللہ کے رسول کے اہل بیت. اب امام کا شعر سمجھو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جو اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کر کے اس دنیا میں زندہ رہے گا وہ سچا پکا مسلمان ہے نا. اب بات سمجھ میں آئی؟ یار ہم تو صحابہ کے ڈائریکشن پر چلتے ہیں، اہل بیت کی محبت سے جیتے ہیں. تو اہل بیت کی محبت، صحابہ کی عقیدت دونوں ہمارے سینوں میں ہیں. اور جب تک ہمارا سینہ دونوں سے بھرا ہوا نہ ہو ہم خود کہتے ہیں وہ کبھی پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، صحابہ کو آخر اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندیاں دی کیسے ہیں؟ توجہ حاضر ہے نا آپ کی؟ سننے کا موڈ ہے بالکل؟ ماشاءاللہ. آج شاید آپ کا موڈ آسمان بھی سمجھ رہا ہے نا. تو ایک مرتبہ اونچی سبحان اللہ. پیچھے والے ہاں، اور جو کھڑے ہیں وہ بھی بول دیں ماشاءاللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد. ایک بڑا خوبصورت سا نام صحابہ کی فہرست میں پیش کرنے جا رہا ہوں. صحابہ اکرام کی فہرست تو بڑی طویل ہے. اب جو نام ذکر کر رہا ہوں اس نام کو یاد رکھنا. نام ہے حضرت سعد بن معاذ. کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ. اور اونچا بولو کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ایسے وفادار صحابی، ایسے وفادار صحابی. جب جنگ بدر کا موقع آیا
سوچو، ایک مثال دے رہا ہوں. آخر صحابہ نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ میرے اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے ان کو چمکتے ہدایت کے تارے کہا؟ کیا ان کا کارنامہ ہے؟ ایک مثال لے لو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر کا موقع. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور موقع جنگ بدر کا. جب جنگ کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، رات گزار کر کے صبح کے وقت میں جنگ ہونی ہے. رات گزارنے کے بعد صبح میں جنگ. اب رات گزارنے کے لیے جو جنگ کے سپاہیوں کا سپہ سالار، جس کو ہم نے محمد الرسول اللہ قدوتنا وقائدنا، ہمارے پیشوا دینی ملی سماجی روحانی جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ سپاہیوں کے سپہ سالار کی حیثیت سے میدان بدر میں. اب سپہ سالار کا جو خیمہ ہوگا وہ دشمن کی نگاہ میں ہوگا نا، دشمن کا ٹارگٹ ہوگا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رات گزارنے کے لیے ایک خیمہ لگا دیں. خیمہ لگا دیا گیا. اب اس خیمے کو لگانا تھا. سوال یہ کہ خیمے کی حفاظت کے لیے باہر کون کھڑا رہے گا؟ کیونکہ سپہ سالار کی حفاظت کا انتظام بھی ضروری ہے. بغیر کسی شک و شبہ اور تردد اور سوچے ہوئے جس نے صف میں آ کر پہلے ہی اپنا نام لکھایا، ان کا نام حضرت سعد بن معاذ ہے. کہا میں اللہ کے رسول کے خیمے کے باہر کھڑا رہوں گا، جو بھی آئے گا پہلے میرے سینے کا مقابلہ کرے گا، پھر وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے گا. حضرت سعد بن معاذ اتنے دلیر، مرد مجاہد، جانباز، رسول اللہ کے در کے سچے وفادار. آپ نے کہا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اے سعد، بڑی ذمہ داری ہے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے عظیم صحابی حضرت سعد بن معاذ، کئی جنگیں انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ لڑی. 5ویں ہجری جب آئی اور 5ویں ہجری میں غزوہ خندق ہوئی. کیا؟ غزوہ خندق. اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے لیے ایک پتلی سی لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی. سپاہی جو پہنتے ہیں لوہے کی، جیسے ہم لوگ کپڑے کی صدری پہنے ہیں، یہی صدری لوہے کی بنا کر سپاہی پہنتا ہے تاکہ سامنے والا اگر وار کرے تو اس کا وار بیکار ہو جائے اور لوہے سے کٹ کر اس کی تلوار ہماری حفاظت کر سکے. حضرت سعد نے جو جنگ خندق کے موقع پر زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ بڑی پتلے لوہے کی تھی. یعنی اگر اس پر ایک دو مرتبہ تلوار کا وار ہو جائے تو وہ زرہ کام نہیں کرتی، پتلے لوہے کی تھی. آپ پہن کر کے اس غزوے کے موقع پر جب غزوہ شروع ہوا، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کی جماعت پہ حملہ کرنا شروع کیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے کے موقع پر آپ نے پہلے تو بڑی جانبازی اور دلیری کے ساتھ شجاعت و بہادری کا اظہار کرتے ہوئے ہر سامنے سے آنے والے دشمن رسول و دشمن دین کا سینہ چیر کر ان کے سروں کو مارنا شروع کیا. جب دیکھا کہ یہ لوگ اکیلے سے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کا جوش و جذبہ اتنا آگے بڑھا، آپ اکیلے اس پتلی زرہ کو پہن کر جنگ کے میدان میں کفار و مشرکین کے نرغے میں گھستے چلے گئے. اور جو بھی سامنے آ رہا ہے، سعد بن معاذ اپنی چھوٹی تلوار لے کر پتلی زرہ سے وار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کے سامنے کافی کفار آتے گئے، سب کے اوپر حضرت سعد بن معاذ کی تلوار بھاری پڑتی چلی گئی. آخر ماجرا ہی کچھ ایسا تھا، مصطفیٰ کے در سے پلے بڑے تھے، مصطفیٰ کے در سے بہادری سیکھی تھی، مصطفیٰ کے در کا شیر تھا، جو بھی سامنے آیا پچھاڑ کر رکھ دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آگے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب دیکھا کفار و مشرکین نے، یار یہ اکیلا آدمی کئیوں کو مارتا ہوا چلا جا رہا ہے، اگر ایسا رہا تو پھر تو ہمارے کئی لوگ شہید ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچائے. ایک شخص ابن العرقہ نامی پیچھے سے دیکھ رہا تھا، سعد بن معاذ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے بچ کر نہیں جا رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ کو پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے نشانہ ساد کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدھے بازو کی جانب اس بدبخت ابن العرقہ نامی شخص نے تیر کو
ان کو نشانے میں لیا. یہ تیر اس کا نشانے میں, یہاں اس کی کمان سے چھوٹا, وہاں حضرت سعد کے بازو پر لگ گیا. اب ظاہر ہے جو بزدل ہوتا ہے وہ سامنے سے تو وار نہیں کرتا, اس کو تو پیچھے ہی بولنا جو بولنا ہے. جو بزدل ہے, جو جانتا ہے کہ میں غلط ہوں, وہ پیچھے بولتا ہے, اور جو صحیح ہوتا ہے وہ گھر میں کیا میدان میں بھی بولتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کیا پیچھے سے نشانہ لگا کر کے. یہ اس نے نشانہ سادہ سیدھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر لگا. بازو پر لگنا تھا کہ وہ جب ہاتھ کے قریب سے گزرا تو آپ کی اہم رگ, جس کو رگ اکھل کہتے ہیں اردو میں, وہ کٹ گئی. جہاں جان نبض جس کو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, وہ والی رگ اوپر سے کٹ چکی تھی. خون مسلسل بہ رہا تھا. حضرت سعد بن معاذ کا یہ بازو چیرتا ہوا سینے کے قریب آ کر کے وہ تیر لگا, تکلیف پہنچی, خون اتنا بہا, حضرت سعد بن معاذ کا جسم کمزور پڑ گیا, آپ گر گئے. کچھ دیر کے بعد جب عین اس جنگ کے موقع پر ابن العرقہ نامی بدبخت شخص نے حضرت سعد بن معاذ کو تیر مارا نا, جنگ کی حالت ہے, جنگ چل رہی ہے, جنگ کے چلتے چلتے جب تیر لگا, حضور نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کو تیر لگا اور نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا. سعد بن معاذ کو تیر ابھی لگا ہی تھا, خون کا فوارہ اچھلا ہی تھا, مصطفیٰ کی نگاہوں نے دیکھا میرا صحابی درد سے تلملا رہا ہے. ادھر غلام مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی تو مصطفیٰ کا سینہ بھی بے چین ہو گیا. صحابی رسول کو تکلیف پہنچنی تھی, مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا. عین جنگ کا موقع ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر مصطفیٰ نے دعا کیا کہ اے مولا اللہم حرقہ فی النار. عین جنگ کا موقع ہے, عین جنگ کے موقع پر, عین جنگ کے موقع پر رسول نے جب دیکھا تو اسی جنگ کے درمیان دعا کر دی. ارے سوچو, جو جنگ چل رہی ہو پھر بھی غلام کو نہ بھولے, جو جنگ چلتے چلتے غلام کو نہ بھولے. ہم تو پرسکون جی رہے ہیں, ہمیں کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ عزیزان ملت, وہ رسول اپنے ہر عاشق کی قلبی حمایت اور حفاظت کر رہے تھے, وہ آج بھی حفاظت کر رہے ہیں. اگر اس رسول کا صدقہ ہمارے لیے نہ ملتا ہوتا تو ہمارے گناہ نہ جانے کب کا ہم کو زمین کے اندر ڈھکیل دیے ہوتے. یہ رسول کی رحمت کا صدقہ ہے, آج بھی ہم بڑے پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. عین جنگ کی حالت میں سعد بن معاذ کو تیر لگا, حضور نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اللہم حرقہ فی النار. اے مولا, جس بدبخت نے میرے غلام سعد کو تیر مارا, میں محمد دعا کرتا ہوں اسے جہنم کی آگ میں جلا کر خاکستر کر دے. اللہ اکبر. رسول کے لیے جو اٹھتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا, جو حضور کی بات کرتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا. عزت رسول پر جو پہرا دیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ جماعت ہوا کرتا ہے. وہ اکیلا ہو بھی تب بھی فرشتوں کی, اللہ کی, اس کے رسول کی غیب سے مدد آیا کرتی ہے. رفیقان ملت, حضرت سعد بن معاذ کو زخمی دیکھا تو حضور نے فرمایا ان کے لیے خیمہ لگاؤ. ان کے لیے ایک الگ سے خیمہ لگایا گیا. اس خیمے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جا کر منتقل کیا گیا. جنگ سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد کو جا کر کے دیکھو, جو ان کو ضرورت ہو وہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے. مرہم پٹی کی گئی, زخم کو روک دیا گیا. واقعہ بڑا مختصر کرتا ہوا چل رہا ہوں. زخم پر مرہم پٹی کی گئی, زخم کو روک دیا گیا. اب جب زخم کو خون بہنے سے روک دیا گیا, حضرت سعد بن معاذ لیٹے ہوئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے, زخم بھرنا شروع ہو گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ کا جو زخم تھا وہ بھرتا چلا گیا, ہاتھ صحیح ہونے لگا. ہاتھ آپ کا صحیح ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہی ہاتھ صحیح ہونا شروع ہو گیا, حضرت سعد بن معاذ کے دل میں ایک تمنا تھی کہ کب تک جیئیں گے, جی کر بھی کیا کریں گے, کاش مجھے جلد سے جلد شہادت کی موت مل جائے, کہ رسول کے ساتھ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں. اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے. اللہ کے رسول کے صحابی کے دل میں شوق شہادت اتنا امڑا,
شہادت کا جذبہ اتنا اٹھا کہ آپ ابھی زخم بھرا ہی تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو جھٹک دیا, اٹھ کر بیٹھ گئے. ابھی وہ زخم بھر ہی رہا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, زخم ابھی بھرنا شروع ہوا تھا. اٹھ کر کے خیمے میں اٹھ کر کے اپنے بستر سے بیٹھ گئے اور ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے. اور دعا یوں کی, اس دعا کو بڑی توجہ سے سننا. حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول, اللہ کے رسول کے قدموں میں جان دینے والے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیامت تک کے لیے چمکتے ہدایت کے تارے کہا؟ سنو, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت سعد بن معاذ یہ وہ عظیم ہستی ہے, خیمے میں زخم کی حالت میں ہے, بھرنے کو ہے. اگر ہم صحیح ہونا شروع ہو جائیں تو کتنی دعائیں زبان سے نکلتی. تھوڑی سی بخار اگر ہلکی ہونا شروع ہو جائے, وہی ہمارے تو خوشی کے ٹھکانے نہیں رہتے. زخم بھر رہا تھا, خوش ہونا چاہیے تھا. خیمے میں اٹھ کر کے بیٹھے, ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ, میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ میں تیرے رسول کی خاطر لڑتا رہوں, تیرے رسول کی خاطر لڑتا رہوں. اور مجھے قریش کے کافروں سے لڑنا جتنا پسند ہے, کسی اور سے لڑنا پسند نہیں. قریش یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے کفار و مشرکین سے لڑنا جتنا پسند ہے, کسی اور سے پسند نہیں. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہ صرف کفار قریش سے لڑنا پسند ہے اور کسی سے نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں, مولا تو جانتا ہے قریش کے کافروں نے جتنا تیرے رسول کو تکلیف پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے. انہی مکہ کے کافروں نے تیرے رسول کو اس قدر تکلیف دی کہ انہیں اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے پہ مجبور کر دیا. اے مولا, میں چاہتا ہوں اگر قریش کے کافروں سے جنگ باقی ہے مجھے زندگی دے, اور اگر کفار قریش سے اب کوئی جنگ باقی نہیں تو دعا کرتا ہوں مجھے تیری بارگاہ میں قبول کر لے, مجھے اسی زخم میں شہادت دے دے. بس یہ دعا کہہ کر ابھی ہاتھ کو چہرے پر پھیرنا تھا, یہ ہاتھ کو چہرے پر ابھی دعا سے پھیرنا ہی تھا کہ ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی نہیں تھی کہ اچانک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم پھٹ گیا. جو بھر رہا تھا وہ زخم اچانک پھٹ گیا, اور پھٹا تو اتنا خون اس سے بہا کہ خیمے کے اندر ایک راستہ بن گیا خون کا بہتے بہتے. جب چھوٹا سا خیمہ تھا, خون کو باہر آتے ہوئے دیکھا, صحابہ موجود تھے, کہ خیمہ خیمے سے خون نکل رہا ہے. صحابہ اندر داخل ہوئے, دیکھا حضرت سعد بن معاذ بے ہوش پڑے ہوئے, اتنا خون نکلا کہ بے ہوش ہو گئے. صحابہ نے فوراً جا کر حضور کو خبر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, سعد بن معاذ کا زخم بھر رہا تھا, اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ان کا زخم پھٹ گیا ہے, خون اتنا نکلا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. حضور فوراً خیمے میں تشریف لائے, لا کر کے بے ہوش صحابی پڑے ہوئے تھے. مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ان کو اپنی گود میں یوں لیا, ایک ہاتھ ان کا کاندھے کے قریب پڑا جس ہاتھ سے خون بہ رہا تھا, یہاں پر ہاتھ ایسے پڑا, روایت میں آیا قریب ایسے ہی تھا, خون بہتا ہوا جا رہا تھا, اور مصطفیٰ کریم نے سر کو اپنے گود میں رکھا. یار دیکھو کتنا نوازتے ہیں حضور, نوازنے پہ آئے تو ہے تو حضرت سعد آخر اپنے رسول کے خادم, لیکن جو رسول خادم کو خادم نہیں رہنے دیتا, وقت کا سردار اور تاجدار بنا دیتا ہے. حضرت سعد بن معاذ کو اپنے گود میں رکھا. روایتوں میں آیا ہاتھ جب اس طرف ہوا تو خون چہرے اقدس پر بہ گیا, مصطفیٰ کے مقدس نورانی چہرے پر خون بہا, اور جس کا خون مصطفیٰ کے چہرے پر بہ گیا ہو, کیا اس کے خون کو بھلا جہنم کی آگ تپا سکتی ہے؟ جس کے جسم کو مصطفیٰ نے چھو دیا ہو, کیا وہ
جسم کبھی جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے؟ نہیں. حضرت سعد بن معاذ مصطفیٰ کے گود میں ہے، سر اقدس موجود ہے. کچھ ہی وقت گزرا کہ فوراً حضرت سعد بن معاذ نے آنکھوں کو کھولا. آنکھیں کھولنی تھی، نگاہیں اٹھنی تھی کہ فوراً مصطفیٰ کے نورانی والضحیٰ کے چہرے کا دیدار ہو گیا. اب مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول سنو، یہ زخم بھرنا تھا لیکن پھٹ گیا. اب جب پھٹ گیا ہے تو اب زندگی باقی نہیں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں. چند گھنٹوں یا چند لمحوں یا چند منٹوں کے مہمان حضرت سعد بن معاذ ہیں، لیکن چند منٹوں کے مہمان ہونے کے باوجود نہ اپنی بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ مال و جائیداد کو تقسیم کرنے کی پرواہ ہے. رسول اللہ کی گود میں سر اقدس آپ کے مقدس صحابی کا مقدس گود میں موجود ہے. آنکھیں کھلی، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہوا. سعد بن معاذ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو اللہ کا سچا رسول مانا ہے. اے میرے رسول، آپ جانتے ہیں میں نے ایک خدا کو آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مان لیا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، اور آپ نے جو پیغام مجھے دیا اور ہماری قوم کو دیا، بلکہ پوری انسانیت اور بشریت کو جو پیغام دیا، جو رسالت آپ لے کر کے آئے، اے اللہ کے رسول، اس رسالت کو بھی سعد نے مان لیا ہے. اور یہ شہادت دیتا ہوا سعد دنیا سے جا رہا ہے. مر کر جب اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا تو بھی کہوں گا، اے میرے مولا، جس محمد کو رسول بنا کر تو نے ہمارے درمیان بھیجا تھا، تیرا پیغام پہنچانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. جاتے جاتے سعد بن معاذ رسول اللہ کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ تمنا ظاہر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اب دیدار آپ کا ہو گیا، جان باقی رہے کہ نہ رہے کوئی پرواہ نہیں ہے. آخری دیدار مصطفیٰ کریم کے چہرے والضحیٰ کا کر کے، اور اتنا اپنی زبان سے کلمات کو ادا کر کے حضرت سعد بن معاذ نے آنکھیں بند کر لی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ سعد تو اللہ اور اس کے رسول کا سچا اور وفادار تھا. حضور نے گواہی دی اور گود مبارک سے سر کو ہٹا کر کے رسول اللہ باہر تشریف لے گئے. کہا جو انتظام ان کے لیے کرنا ہے کیجئے دوا کا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ظاہر ہو گیا. ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہہ کر صحابی رسول مصطفیٰ کے در کا وفادار سچا عاشق غلام مصطفیٰ الوداع کہہ کر جب چلنے لگا، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا گیا، تو سنو، جب مصطفیٰ کی گود سے آخری دیدار کر کے حضرت سعد رخصت ہوئے، اس وقت چہرہ آخری دیدار تھا. مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر آنکھیں بند ہوئی تھیں. اب یہ جب رخصت ہوئے اس دنیا سے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، کچھ دیر کے بعد حضور دوبارہ تشریف لائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ دیر کے بعد جب پورا انتظام حضرت سعد بن معاذ کا کر دیا گیا، آپ کو نہلا دیا گیا، تجہیز و تدفین کے لیے جب جنازہ تیار رکھا گیا، حضور اقدس کو خود نماز جنازہ پڑھانا تھا. اب جب حضور تشریف لا رہے ہیں، سنو کہ جو رسول اپنے غلاموں کو اپنے اوپر جان دیتا ہوا دیکھتا ہے، پھر ان کو نوازا کیسے جاتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کے در کا سچا وفادار ہوتا ہے، اللہ اسے کیا کیا انعام دیتا ہے. دیکھو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اس دنیا سے انتقال ہوا، جنازہ سامنے رکھ دیا گیا. تیار کر کے حضرت سعد بن معاذ کو جب رکھا گیا، حضور تشریف لا رہے ہیں خیمے کی طرف. جب حضور تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا کہ خیمے کی طرف جب حضور تشریف لا رہے تھے تو خیمے کی طرف جیسے جیسے قریب ہو گئے، حضور کے قدم ایسے ہوتے جا رہے تھے، ایڑیاں اٹھتی چلی گئیں.
یہاں تک کہ بہت قریب جب آئے خیمے کے تو اور اونچائی پر چلے گئے. اب صرف حضور انگلیاں یعنی پنجوں کے بل ایسے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں, جبکہ جگہ بہت ہے, صحابہ تھوڑے ہیں, ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پورا پنجہ رکھ کر جا سکتے تھے, لیکن پنجہ ایسے رکھتے ہوئے حضور پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں, پاؤں کو پورا نہیں رکھ رہے ہیں, انگلیوں کے بل پر پنجے پر زور دیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. تھوڑی سی جگہ دیکھی, رسول اللہ تشریف فرما ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, کہا اے اللہ کے رسول, خیمے میں جگہ بہت ہے, لوگ اتنے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جگہ نہ ہو. آپ اس طرح سے چل رہے تھے, اے میرے نبی اکرم, اے مصطفیٰ کریم, ماجرا آپ کے ایسے چلنے کا سمجھ میں نہیں آیا. کہا حضور بتائیے تو صحیح, آخر آپ ایسے کیوں چل رہے تھے؟ پورا پنجہ رکھ کر کے آپ چل کیوں نہیں رہے تھے؟ مصطفیٰ کریم کی نگاہیں وہاں دیکھتی ہیں جہاں عام بشر نہیں دیکھ سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, آج جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا, جنازہ تیار کر دیا گیا, آسمان و زمین کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے, اے فرشتوں جاؤ سعد کے جنازے میں شرکت کرنا. اتنے فرشتے آسمان سے اترے ہیں کہ مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنے فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے اتارا کہ مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں ملی. ایک ایک فرشتہ پر کو تھوڑا تھوڑا سمیٹتا, میں اتنی جگہ میں چل کر یہاں تک آیا ہوں. اب جو بیٹھا ہوں, ایک فرشتہ کھڑا ہے, اس کی جگہ پر میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. جو مصطفیٰ کے نام پر جان دے دیتا ہے, اللہ اس کے لیے آسمان و زمین میں اس کے شادیانے بچا دیتا ہے. چاروں طرف اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. اسی وجہ سے امام نے کہا, عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. عرش پر دھومے مچی جو مصطفیٰ کے در کا ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اسے ایسا انعام ملتا ہے, ایسا انعام ملتا ہے, وہ قیامت تک کے لیے امر ہو جاتا ہے. روایتوں میں لکھا, حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے اس وقت زمین پر صرف سعد بن معاذ کے جنازے کو پڑھنے کے لیے آئے. 70,000 فرشتے صرف سعد بن معاذ کے جنازے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. رفیقان ملت, حضور کی عزت و عظمت تو بڑی ہے ہی, لیکن صحابہ کو کیوں ماننا ہے؟ صحابہ کو اس وجہ سے مانو کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا کہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ سے وفاداری کرتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے راستے پر رہتا ہے. اور جس نے کسی ایک صحابی کو گالی دی وہ رسول اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. چاہے گالی حضرت ابو بکر کو دو, چاہے برا بھلا عمر کو کہو, چاہے علی کی محبت میں امیر معاویہ کو غلط کہو. غلط جس کو بھی کہو گے, 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کو بھی غلط کہو گے, تو وہ غلط تمہارے کہنے سے نہیں ہوں گے, کیونکہ جن کو رسول نے اچھا کہہ دیا اب قیامت تک کوئی زبان ان کو غلط کہے وہ غلط نہیں ہو سکتے. جس زبان نے اللہ نے جس کو کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ نبی جو بھی بولتا ہے اللہ کا کلام بولا کرتا ہے. جب رسول کی زبان نے کہا سارے صحابہ جنتی بھی ہیں, سارے صحابہ حق پر بھی ہیں, سارے صحابہ ہدایت کے راستے پر ہیں, تو کوئی قیامت تک غلط انسان پیدا ہو کر چاہے رافضی بن کر کہے, خارجی بن کے کہے, نسبی بن کے کہے, کسی بھی صحابی کی شان میں, چاہے علی کی محبت میں شان میں گستاخی کرے, چاہے علی کی وجہ سے معاویہ کی شان میں گستاخی کرے, ابو بکر کی محبت میں علی کی گستاخی کرے, کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے کہ ابو بکر بھی ہمارے لیے اچھے ہیں, علی بھی ہمارے لیے اچھے ہیں, علی بھی ہمارے سردار ہیں, معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں, سارے صحابہ اہل سنت کے سروں کے تاج ہیں. یہی عقیدہ ہمارا ہے, اسی عقیدے پر ہم قائم رہتے ہیں. ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی شان ایسے شیعہ بیان کرتے ہیں, اہل بیت کی شانوں کو ایسے بیان کرتے ہیں. کئی واقعات تو ہے ہی نہیں کتابوں میں, خالی من گڑے ہوئے ہیں. اب گڑے ہوئے واقعوں کو بیان کر کے
تم علی کی محبت بتاتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. کس کی طرح؟ عیسیٰ ابن مریم. کون ہے حضرت عیسیٰ؟ کون ہے بھئی حضرت عیسیٰ؟ اللہ کے پیغمبر ہیں. حضور سے پہلے جو آئے اور سب سے لاسٹ حضور ہے، اور لاسٹ سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ کس کا مقام ہے؟ حضرت عیسیٰ کا ہے نا. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. 550 سال تک گیپ رہا، پھر آخری نبی بنا کے حضور کو بھیجا گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. اب اس کا کیا مطلب کہ عیسیٰ کی طرح علی کی مثال؟ کیا معاذ اللہ جیسے عیسیٰ پیغمبر ہیں ویسے علی پیغمبر ہیں؟ نہیں. کیا جیسے عیسیٰ رسول ہیں ویسے علی رسول ہیں؟ نہیں. تو مطلب یہ اللہ کے رسول نے خود حدیث کے اندر واضح کیا اے علی جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو کچھ ماننے والوں نے اتنا مانا کہ انہیں خدا بنا دیا یا تو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے نا. عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ خدا ہے معاذ اللہ. تو یہ زیادہ محبت بھر گئی تو تمہیں خدا بنا دیا یعنی عیسیٰ کو. اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی ہی نہیں مانا. جیسے یہودی، انہوں نے صرف کہا موسیٰ کو مانیں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم، عیسیٰ کو نہیں مانا. تو کچھ لوگوں نے تمہیں مانا ہی نہیں یعنی عیسیٰ کو، اور کچھ نے مانا تو ایسا مانا کہ خدا بنا دیا. تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے دو طرح کے ہو گئے. ایک تو اتنا گھٹاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو مقام ہے وہ بھی نہیں مانتے، اور ایک اتنا بڑھاتے ہیں کہ جو مقام ہے اس سے آگے لے جا کر خدا بناتے ہیں. ایسے ہی علی کی مثال ہے. ماننے والوں نے اتنا مانا کہ علی کو ولی سے نکال کر کے نبی بنا دیا. علی کو ولی سے نبی بنایا. تو علی ولی ہے، بلکہ ولایت جس کے در سے ملتی ہے علی وہ ہے. علی کو ہم سب مانتے ہیں. علی داماد پیغمبر ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کے پدر ہیں، فاتح خیبر ہیں. علی وہ ہیں 80 صحابہ جس دروازے کو اکھاڑ نہ سکے علی کے بازو میں وہ طاقت، تنہا علی خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا. علی کو ہم سب مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے. ہم نے مانا کہ علی بسم اللہ کے با کا نقطہ ہے. ہم نے مانا کہ علی کے در سے ولی بنا کرتے ہیں. لیکن علی ولی بنا سکتے ہیں. علی نہ تو نبی ہیں اور نہ تو خدا کے قریب جو منصب رسالت یا نبوت کا ہے وہ ان کو ملا ہے. اللہ کے رسول کے فیض سے حضرت مولا علی کو اتنا اونچا مقام ملا، اتنا اونچا مقام ملا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ یہ علی اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اللہ کے رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا کا مطلب یہ کہ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب. پھر دعا فرمائی اے مولا جس نے علی سے محبت کی تو اس سے محبت کرنا، جس نے علی سے دشمنی کی اے رب تو اس سے دشمنی کرنا. ہم سب مانتے ہیں مولا علی کی جو شانیں ہیں ان شانوں کو ہم خود بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہو کہ مولا علی نبی تھے؟ کلمہ بدل دو، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. یہ تسلیم نہیں ہے. شریعت نے جتنی حد لگا دی اسی حد میں رہنا مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے، علی کے غلاموں کا کام ہے. اور علی سے دشمنی کرنا یہ نہ تو اللہ والوں کا کام ہے، نہ مصطفیٰ والوں کا کام ہے، نہ علی کے چاہنے والوں کا کام ہے. عزیزان ملت، پتہ یہ چلا جو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے.
جیسے عیسیٰ کو بڑھانے والوں نے بہت بڑھا دیا علیہ السلام، گھٹانے والوں نے بہت زیادہ گھٹا دیا کہ ان کا مرتبہ بھی نہیں مانا. اب حضرت علی کو بڑھانے والوں نے اتنا بڑھا دیا، نبی اور رسول بنایا، کلمہ بدل دیا، اور کچھ نیچے لے جانے والے اتنے نیچے لے گئے کہ ان کو ولی تک نہیں مانا، ان کو ولی تک نہیں مانا. تو ناسبی اور خارجیوں نے حضرت مولا علی کی شان کو اتنا گھٹا دیا کہ ان کی شان میں گستاخیاں کر دی، اور شیعوں نے اتنا بڑھایا، رافضیوں نے اتنا بڑھایا کہ کلمہ بدل کر نبی بنا دیا. تو اب پتہ یہ چلا کہ نہ تو شیعہ درست ہے، نہ تو رافضی درست ہے، نہ خارجی اور ناسبی درست ہے. سب سے افضل راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا ہے، بیچ کا راستہ. اور بیچ کا راستہ یہ ہے علی سے محبت ایسے کرو کہ نہ تو انہیں نبی مانو اور نہ تو انہیں یہ کہو کہ یہ ولی بھی نہیں ہے، بلکہ جو مصطفیٰ نے حدیثوں کے اندر ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، حضرت نبی کے کون و مکان خود اپنی سب سے پیاری شہزادی کو جن کے نکاح میں دیا، اس علی کو اتنا مانو جتنا حدیثوں کے اندر آیا ہے، اتنا مانو جتنا مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، اتنا مانو جتنا صدیق اکبر نے بیان کیا ہے، اتنا مانو جتنا عمر نے مانا ہے، اتنا مانو جتنا عثمان نے مانا ہے. اور اگر اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ کرو گے تو دونوں سائیڈ خطرہ ہے. گھٹا دیے تو بھی بہک جاؤ گے، بڑھا دیا تو بھی بہک جاؤ گے. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ علی کو ویسے مانو جیسے سنی مانتا ہے، نہ تو شیعوں کی طرح مانو، نہ تو ناسبیوں کی طرح مانو. علی کو مانو تو سنیوں کی طرح مانو. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے اہل بیت کی شان کو بہت بڑھایا ہے. اہل بیت کی شان کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ اے رسول کے گھرانے والوں، ہم نے تمہارے لیے پاکیزگی چاہی ہے، ہم نے تمہارے لیے طہارت چاہی ہے. اور جب ہم نے تمہارے لیے طہارت چاہی ہے تو تمہارے لیے صفائی اور ستھرائی کا اہتمام، اور تم سب سے زیادہ صاف ستھرے لوگوں میں ہو. اس وجہ سے کہ جس کو رسول اللہ کا گھرانہ دیا گیا، جب رسول سب سے اچھے، جب رسول سب سے افضل، جب رسول سب سے پاکیزہ، تو جو مصطفیٰ کے گھر اور گھرانے میں اور خاندان میں آئے گا وہ سارے لوگوں میں سب سے اچھا گھرانہ پا کر کے آ رہا ہے. اور جو مصطفیٰ کے گھرانے میں آیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، سب سے اچھے لوگوں کی طرح ہے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اور اپنے رسول کے صحابہ کو اور رسول کے گھرانے والوں کو ہدایت کے چراغ، ہدایت کی کشتیاں، ہدایت کے شمع، ہدایت کی قندیلیں، ہدایت کے سفینے بنا کر کے بھیجا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے طریقے کو اپنائیں. ہم نہ تو شیعوں یا کسی اور غلط سلسلے والے کی طرح، یا کسی ڈبے جاہل پیر کی طرح، یا کسی رافضی کی طرح، یا کھلے لفظوں میں کہہ دو کسی مداری کی طرح، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم علی کو اتنا بڑھائیں جتنا نبی نے نہیں بڑھایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے اتنا ہی رکھو. ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں مصطفیٰ کی شریعت کے، ہم پابند ہیں مصطفیٰ کے احکام کے. جو مصطفیٰ نے کہا اتنا کرو، جو مصطفیٰ نے نہیں کہا اس سے بچ جاؤ. اسی میں بھلائی ہے. اور اگر اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں شائیں کرو گے تو تمہارے مقدر میں گمراہی آئے گی، ہدایت نہیں ہے. علی والے سٹا خور نہیں ہوتے، علی والے سود خور نہیں ہوتے، علی والے جوئے باز نہیں ہوتے، علی والے حرام کمانے والے نہیں ہوتے. علی والے اپنے آپ کو 10 مالائیں لوہے کی پہنا کر صحیح کہنے والے نہیں ہوتے. علی والے 10 انگلیوں کے اندر 10 انگوٹھیاں پہننے والے نہیں ہوتے. علی والے عورتوں کی طرح بال رکھنے والے نہیں ہوتے. علی والے حق والے ہوتے ہیں، اور حق کا راستہ پاکیزہ راستہ ہے، اور پاکیزہ راستے پر پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، غلیظ لوگ نہیں رہا کرتے. عزیزان ملت، عزیزان ملت، کان کھول کر آپ بھی سنو. اور جو لوگ غلط راستے پر ہیں، ہم یہ بات ان کے سینوں کو چبھنے کے لیے نہیں کرتے.
تمہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ آ جاؤ، حق کا راستہ یہ ہے جس کو امام احمد رضا نے بتایا، حق کا راستہ وہ ہے جس کو خواجہ ہند الولی نے بتایا، حق کا راستہ وہ ہے جس کو بدیع الدین شاہ زندہ مدار نے بتایا۔ ارے ہم مدار کو مانتے ہیں، ڈھونگی مداریوں کو نہیں مانتے۔ پتہ یہ چلا بدیع الدین شاہ زندہ مدار حق ہے، لیکن مدار کے نام پر گمراہ کرنے والوں کو ماننا سنیوں کا کام نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہکاتے ہیں لوگ، طرح طرح کی باتیں کریں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہنے والے، ہزار زبانیں، ہزار باتیں، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو جس کے پیچھے چاہے چل دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بھی آنکھیں دی ہیں، تمہیں بھی دماغ دیا ہے، تمہیں بھی سوچنے سمجھنے کی قوت اور فکر عطا کی ہے۔ اپنی اس طاقت کا استعمال کرو۔ جو بلاتا ہے پیچھے جانا تمہارا کام نہیں ہے، سوچ سمجھ کے پیچھے جانا تمہارا کام ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر یوں ہی پیچھے چلنا حق کا نام ہوتا تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ بھئی 72 یا 73 میں جس کے پیچھے چلے جاؤ صحیح ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں 72 کو چھوڑو، ایک کے پیچھے آؤ۔ پتہ یہ چلا کہ سب کے پیچھے جانا ہمارا کام نہیں ہے، پیچھے انہی کے جانا ہے جو سچے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام، مصطفیٰ کے اہل بیت کا نام، فاطمہ یا علی کا نام، حسن و حسین کا نام لے کر بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سچے علی والے ہیں۔ ارے بتاؤ کب اہل بیت میں سے امام حسن ہو یا حسین ہو، موسیٰ کاظم ہو یا امام جعفر صادق ہو، حضرت علی رضا ہو یا تقی رضا ہو، حسن عسکری ہو یا نقی رضا ہو، بتاؤ کہ اہل بیت کے کس امام نے کڑے پہنے تھے؟ بتاؤ اہل بیت کے کس امام نے گلے میں لوہے کی مالائیں ڈالی تھی؟ بتاؤ اہل بیت یا علی نے کب اپنے بالوں کو پیروں تک رکھا تھا؟ بتاؤ علی والوں میں سے کس اہل بیت نے یہ کام کیا تھا جو تم اپنے آپ کو بہکانے کا کام کرتے ہو، جو تم لوگوں کو بہکا کر یہ کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے پیچھے آنا چاہیے؟ وہ نادان ہے، وہ غلط روش پر قائم ہے۔ سیدھا راستہ اہل سنت کا ہے، سیدھا راستہ اہل سنت میں امام احمد رضا کے نظریات، ان کی ٹیچنگز، ان کے تھاٹس، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام ہے، جس کو آج مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، جس کو آج مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ اس روش پر جب تک قائم رہو گے تب تک کوئی تمہیں بہکا نہیں سکتا۔ امام احمد رضا کا کوچ جو سنی پہن لے گا، امام احمد رضا کی باؤنڈیشن اپنے گھر کے ارد گرد جو لگا دے گا، اس باؤنڈیشن کے اندر، اس لمیٹیشن کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر، اس کوچ کے اندر نہ کوئی وہابی آ سکتا ہے، نہ کوئی دیوبندی آ سکتا ہے، نہ نیچری آ سکتا ہے، نہ شیعہ آ سکتا ہے، نہ رافضی آ سکتا ہے، نہ ڈھونگی سلسلے والے آ سکتے ہیں۔ امام احمد رضا کا کوچ اتنا مضبوط ہے کہ جو امام احمد رضا کے کوچ کا اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے وہ ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کون سی بلا؟ بد عقیدگی کی بلا، بد مذہبیت کی بلا، گمراہیت اور ضلالت کی بلا، ہر ذلت سے امام احمد رضا کا کوچ بچائے گا۔ اس وجہ سے یہ بات کہنی ضروری تھی کہ اہل بیت کا نام لے کر سنیوں کو غلط کہتے ہیں، علی کا نام لے کر سنیوں کو غلط کہتے ہیں، حسن و حسین کا نام لے کر سنیوں کو غلط کہتے ہیں۔ ارے ہمیں غلط مت کہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو خواجہ یہ کہہ کے گئے تھے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد گدا دستر دے یسید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، ہم اسی خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم اسی خواجہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ جس امام احمد رضا نے علی کے بارے میں لکھا، اصل نسل سبا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اسی امام احمد رضا کی جو دل میں علی کی محبت تھی، جو دل میں حسن و حسین کی محبت تھی، الحمدللہ ہر سنی کے سینے میں اسی محبت کو، اسی محبت کے چراغ کو لے کر
ہر سنی جی رہا ہے، اور سنیت کا پیغام ہی یہی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرو اور اہل بیت سے بھی محبت کرو، ہاتھ میں دامن ایک طرف صحابہ کو ہو، ایک طرف اہل بیت کا ہو، پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ رفیقان ملت، اسی گفتگو کے ساتھ اپنے ان کلمات کو ختم کر